اب مسئلہ یہ ہے کہ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. کان کھول کر سن لیجئے. جب ہم کسی مردے کو قبر کے اندر دفناتے ہیں نا، وہ تو ہم اس مردے کی جسم کو دفناتے ہیں، یاد رکھنا اس کی جسم کو، لیکن اس بندے کی روح جو ہے عالم برزخ میں چلی جاتی ہے. کہاں پر چلی جاتی ہے؟ عالم برزخ میں. پھر اس جسم اور پھر اس روح کا اور اس جسم کا تعلق رہتا ہے آپس میں. تعلق کیسے رہتا ہے؟ اگر اس عالم برزخ میں اس بندے کی روح کو عذاب ہو رہا ہے تو اس کا جسم محسوس کر رہا ہوتا ہے. اگر وہاں پر اس کو نعمتیں مل رہی ہوتی ہے تو یہاں قبر کے اندر اس مردے کا جسم محسوس کر رہا ہوتا ہے. اگر وہاں اس کی روح کو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں مل رہی ہے تو یہاں قبر کے اندر اس مردے کی جسم کو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں محسوس ہوتی ہے. بات سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ ایک اور مثال دے دیتا ہوں. مثال کے طور پر یہ امیر صاحب سو رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیا کر رہے ہیں؟ سو رہے ہیں. اب یہ بندہ سویا ہوا ہے، مزے کر رہا ہے اور نیند کے اندر مست ہے، برج خلیفہ پر گیا ہے، دبئی میں مزے کر رہا ہے، وہاں پر پیسے اڑا رہا ہے. تو ہمیں نظر آئے گا کہ یار یہ بندہ خوش ہے یا ناراض ہے؟ ہمیں نظر آئے گا؟ نہیں نظر آئے گا. ہمیں تو صرف یہ نظر آ رہا ہے کہ بندہ سو رہا ہے، لیکن یہ اپنے خواب کے اندر وہاں پر گیا ہوا ہے، دبئی کا ٹکٹ اس نے کرایا ہوا ہے، وہاں پر وہ کھیل رہا ہے، کود رہا ہے، مزے کر رہا ہے. ہمیں نظر آتا ہے؟ نہیں آتا. اسی طرح جب کسی مردے کو ہم دفنا دیتے ہیں نا، پھر اس کی روح کو اور اس کا جسم کا تعلق آپس میں رہتا ہے. اگر اس کی روح کو عذاب مل رہا ہوتا ہے تو اس مردے کی جسم کو بھی عذاب مل رہا ہوتا ہے. اور ایک دوسری بات میری یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے قبر کی عذاب کو چھپا کے رکھ دیا ہے. یعنی قبر کے اندر جو مردے کی چیخیں ہوتی ہیں نا، یہ انسانوں کو سنائی نہیں دیتی، جنات کو سنائی نہیں دیتی. انسانوں اور جناتوں کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے سب کو سنائی دیتی ہے. اور پتہ ایسا کیوں ہے؟ صرف انسان اور جنات کو کیوں سنائی نہیں دیتی؟ وہ اس لیے نا کہ اگر مردے کی چیخیں ہمیں سنائی دے اور ہمیں یہ نظر آ جائے کہ اس مردے کو اتنا عذاب ہو رہا ہے تو ہم سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے. ایک کافر اگر یہ دیکھے گا یار اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے تو وہ تو مسلمان ہو جائے گا. پھر امتحان کا کیا مطلب ہے؟ ہم لوگ دنیا میں آئے ہیں، میرے نبی نے کہا قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے. اور میرے نبی کہتا ہے کہ اللہ موجود ہے، اللہ ایک ہے، یکتا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد ہے، تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے. لیکن اگر ہمیں قبر کا عذاب نظر آ جائے گا پھر امتحان ہی ختم ہو جائے گا. ہم دنیا میں آئے اس لیے ہیں کہ ہم ان سب باتوں پر عمل کریں اور اپنے لیے آخرت بنائیں. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اور عذاب قبر کے بارے میں میری ایک بات یاد رکھنا، ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے. چاروں امام جب یہ ایک بات کہہ دے نا، وہ بات بالکل مضبوط ہو جاتی ہے نص کی طرح. ان سب کا متفق فتویٰ ہے عذاب القبر حق لا ينکرها الا ضال او مضل. عذاب قبر پر حق ہے اور اس کا منکر جو ہے، جو عذاب قبر کا انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا. سب سے بڑی دلیل قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، حدیث شریف اٹھا کے دیکھ لو. ایک دفعہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سارے اونچا بولو، صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ قبرستان سے گزر رہے ہیں. دو قبروں والوں کو دیکھا، میرے نبی نے اشارہ کیا، ایک اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، دوسرا اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے. تو عذاب قبر کے اندر ہوتا ہے کہ نہیں؟ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو علم دیا ان کو عذاب کیوں ہو رہا ہے. میرے نبی نے فرمایا ایک تو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ لا یستمتر من البول، کہ یہ پیشاب کے قطروں سے نہیں بچ سکتا. پیشاب کے قطرے پڑ گئے تو پڑ گئے، بات ختم ہو گئی، اس لیے اس کو عذاب ہو رہا ہے. اور دوسرے کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے یمشی بن نمیمہ، یہ چغل خور تھا، چغلی کرتا تھا، اس لیے ان کو عذاب ہو رہا ہے. تو قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے، حدیث شریف میں آیا ہے. تو پھر میرے نبی نے صحابہ کو حکم دیا، سامنے یہ درخت کڑی ہے، اس کا ایک گوشہ توڑ کے لاؤ. صحابہ گئے، گوشہ توڑ کے لائے. میرے نبی نے بیچ سے یوں چیرا، ایک کو اس قبر پر لگا دیا، ایک کو اس قبر پر لگا دیا، اور فرمایا جب تک یہ ترو تازہ ہے
تو یہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے گی تو شاید ان کے عذاب میں کوئی تخفیف ہو جائے، کوئی آسانی پیدا ہو جائے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آپ لوگوں کو؟ کہ بات اوپر سے گزر رہی ہے؟ اب اس مسئلے کو ہمارے برادری کے کچھ لوگ ہیں نا، اسی مسئلے کو سامنے رکھ کر اب وہ لوگ قبروں کے اندر پھول ڈالتے ہیں، قبر کے اوپر پتہ نہیں پودے لگاتے ہیں کہ بھئی ہر چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے۔ میرے نبی نے ان کے اوپر ایک گوشہ لگایا ہے، کیوں لگایا؟ اس لیے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے۔ تو ہم کسی مردے کے اوپر پھول ڈالتے ہیں یا بچھاتے ہیں تو وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے۔ ارے میرے بھائی یہ بات یاد رکھنا، میرے نبی نے اس قبر کے اوپر وہ گوشہ کیوں لگایا تھا، وہ درخت کیوں لگایا تھا؟ اس لیے لگایا تھا کہ ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو کیا تم لوگ جن مردوں پر پھول ڈالتے ہو، جن قبروں کے اوپر پھول ڈالتے ہو، کیا تمہیں یہ پتہ ہے کہ ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے؟ آپ کو پتہ ہوتا ہے؟ آپ اس لیے پھول ڈالتے ہو کہ پھول تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے، شاید ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہوگا، میں پھول ڈال لیتا ہوں ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے۔ اگر یہی تو تمہارا عقیدہ ہے تو تمہیں مبارک ہو۔